کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پلیٹ فارم ہے کاشانہ بصیرت کا۔ کتاب کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ پیج 310 معلّہ بن خنیس سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، ظہور کی کچھ علامات حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی، اور سفیانی کا رجب میں خروج حتمی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام میں دو نیزے اختلاف کریں گے تو وہ خدا کی آیات میں سے ایک آیت کے ذریعے دور ہوں گے۔ پوچھا گیا، اے امیر المومنین علیہ السلام، وہ نشانی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ شام میں آنے والا ایک زلزلہ ہوگا جس میں 1,00,000 سے زائد افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مومنین کے لیے رحمت ہوگا اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا۔ اس وقت سرمئی رنگ کے ترکی گھوڑے اور زرد رنگ کے جھنڈے تمہیں دکھائی دیں گے، مغرب سے آئیں گے اور شام میں رک جائیں گے۔ اس وقت شام کے حالات بہت خراب ہوں گے اور ہر طرف سرخ موت کا بازار گرم ہوگا۔ جب یہ ہو جائے گا تو دمشق کی ایک بستی ایک بستی ہرستہ زمین میں دھس جائے گی، اور اس وقت جگر خورا کا بیٹا سفیانی وادی یابس سے خروج کرے گا اور آ کر دمشق کے منبر پر بیٹھ جائے گا۔ اس وقت تم امام مہدی علیہ السلام کے خروج کا انتظار کرنا۔ اسبغ الف صاد بے غین اسبغ بن نباتہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام لوگوں سے فرما رہے تھے، اس کی کچھ علامات ہیں۔ سفیانی سرخ جھنڈا لے کر آئے گا، اس کے لشکر کا امیر بنی کلب ہوگا اور اس کے لشکر کے 12,000 گھوڑے مدینے کی جانب بڑھیں گے۔ ان کا امیر کارواں بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا، اس کا نام حزیمہ ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ پر فالتو چمڑا ہوگا، وہ پاؤں کاٹنے والا ہوگا یا اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کے مقابل کوئی پرچم بلند نہ ہوگا حتیٰ کہ وہ مدینے میں ابو الحسن الاموی کے گھر آ جائے گا اور چند گھڑ سوار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں بھیجے گا۔ ان گھڑ سواروں میں سے ایک کا تعلق غطفان غین تو فعل فنون غطفان سے ہوگا۔ جب وہ سفید پہاڑوں کے قریب پہنچیں گے تو وہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص بچے گا، خدا اس کا منہ کمر کی جانب کر دے گا تاکہ وہ لوگ ڈریں اور ان کے بعد والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جائے۔ تو اس دن اس آیت کی تعویل سامنے آئے گی۔ اب یہ ان بریکٹ آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔ 1,30,000 سپاہیوں کو کوفہ کے جانب روانہ کرے گا، تو ان میں 60,000 سپاہی عید کے دن کوفے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کے پاس آ جائیں گے، اور ان کا امیر ایک ظالم اور جابر شخص ہوگا، اسے جادوگر کاہن کہا جائے گا۔ تو ان کے مقابلے میں بغداد کا امیر آئے گا،
اس کے ہمراہ 5000 کاہن ہوں گے اور وہ کوفے کے پل پر 70,000 لوگوں کو قتل کرے گا۔ 3 دن تک لوگ جان کے خوف سے فرات سے دور رہیں گے اور کوفے سے 70,000 کنواری عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ ان سب کو سواریوں پر سوار کر کے نجف کی طرف لے جایا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ پھر 70,000 سپاہی عراق، کوفہ اور بصرہ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر وہ شہروں اور گھروں میں داخل ہو جائیں گے، اہل علم کو قتل کریں گے، قرآن کے نسخے جلا دیں گے، مساجد کی بے حرمتی کریں گے، حرام کو مباح قرار دیں گے، بازاروں میں ساز بازوں کا شور بلند کریں گے، گلیوں کوچوں میں شراب پئیں گے، فحاشی کو حلال کریں گے، خدا کے عائد کردہ فرائض کو بجا لانا حرام قرار دیں گے، اور اسی طرح کے بھی اور کسی طرح کے بھی ظلم سے دریغ نہیں کریں گے، بلکہ روز بروز ان کی سرکشی و بغاوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر وہ شہروں کے بچے اکٹھے کرے گا اور ان کو مارنے کے لیے تیل گرم کرے گا، تو وہ بچے کہیں گے کہ اگر ہمارے بڑوں نے تمہاری نافرمانی کی ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ وہ 2 بچوں کو پکڑے گا، ان کے نام حسن اور حسین ہوں گے، تو انہیں سولی پر لٹکا دے گا۔ پھر کوفے کی جانب چلا جائے گا، وہاں پہنچ کر بھی بچوں کے ساتھ وہی ظلم کرے گا۔ پھر حسن اور حسین نامی 2 اور بچوں کو مسجد کے دروازے پر پھانسی دے گا اور حضرت یحییٰ بن زکریا کے خون کی طرح ان کا خون بہائے گا۔ جب سفیانی یہ حالات دیکھے گا تو اسے سامعین ہم 312 پیج پر آ گئے ہیں۔ جب سفیانی یہ حالات دیکھے گا تو اسے خطرے اور ہلاکت کا یقین ہو جائے گا۔ وہ جنگ کے ارادے سے شام کی طرف چلا جائے گا۔ جب دمشق پہنچے گا تو شراب پیے گا اور گناہوں میں مصروف ہو جائے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اپنی بدعمالیوں میں شامل کر لے گا۔ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، سفیانی کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال سنہرے ہوں گے اور آنکھیں نیلی ہوں گی، نہ اس نے کبھی خدا کی عبادت کی ہوگی اور نہ کبھی مکہ اور مدینے کو دیکھا ہوگا، اور وہ کہے گا، خدایا مجھے پناہ دے خواہ جہنم میں ہی دے، خدایا پناہ دے خواہ جہنم میں ہی دے۔ یہ وہ چند احادیث تھیں جو ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے سید و سردار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے اپنے قارئین کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ یہ احادیث صرف شیعہ علماء ہی نے نقل نہیں کی ہیں، بلکہ اہل سنت علماء نے بھی ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور یہ احادیث فریقین کے نزدیک متواتر ہیں۔ ہم ذیل میں چند اہل سنت مصادر کے نام پیش کرتے ہیں: العارف الف لام عین رے فی العارف الوردی، مجمع الزوائد، صحیح مسلم، عقد الدرر، کنز الاعمال، کتاب الفتن الاصطافہ، البخاری، نعیم بن حماد، مستدرک الصحیحین، تفسیر ثعلبی اور تفسیر طبری وغیرہ۔ اگلا ٹاپک ہے سامعین سفیانی کے بارے میں مرویات کا خلاصہ۔ آئیے ہم اس خلاصے کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ احادیث جو سفیانی کے حالات کے بارے میں گزری ہیں، یہ ایک مجموعے کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے گناہوں سے لبریز اور بدعمالیوں سے پر زندگی کو بیان کرتی ہیں۔ ہم ذیل میں ان احادیث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سفیانی ایک خونریز اور فساد کرنے والا شخص ہوگا، اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا، وہ شام پر حملہ کرے گا، اس کے مقابلے میں 2 لشکر آئیں گے، ایک لشکر کی قیادت سرخ رنگ والا شخص کرے گا، دوسرے لشکر کی قیادت وہ شخص کرے گا کہ جس کے بدن پر سفید داغ ہوں گے۔ سفیانی ان دونوں لشکر والوں کو شکست دے دے گا، پھر اس کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی اور وہ دمشق، حمص، حلب، اردن اور فلسطین پر حکومت کرے گا۔ یہودی اور پست قسم کے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور یہ سب 6 ماہ کے عرصے میں ہوگا۔ پھر وہ 1,42,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دے گا، ان میں سے کچھ کو مدینے کی طرف بھیجے گا اور کچھ کو عراق کی جانب بھیج دے گا۔ جب وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی خبریں سنیں گے تو 12,000 کا ایک لشکر امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے مدینے کا رخ کرے گا۔ وہ 3 دن مدینے میں رہیں گے اور بہت زیادہ لوٹ مار کریں گے۔ پھر انہیں خبر ملے گی کہ امام مہدی علیہ السلام مکے سے مکے کی جانب ہجرت کر گئے ہیں، تو بہت سے لشکر کے افراد امام علیہ السلام کے تعاقب میں مدینے کی جانب بڑھیں گے۔ اس میں میرے خیال ہے یہاں مس پرنٹ ہے، مکے سے مدینے لکھا ہوگا، اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ امام کے تعاقب میں یہاں پھر انہیں خبر ملے گی کہ امام مہدی علیہ السلام مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر گئے ہیں۔
تو بہت سے لشکر کے افراد امام علیہ السلام کے تعاقب میں مدینے کی جانب بڑھیں گے۔ جب یہ لوگ مکہ و مدینہ کے درمیان صحرا میں پہنچیں گے تو زمین انہیں نگل لے گی، ان بریکٹ وہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ ان میں سے صرف 2 مرد بچیں گے۔ ایک شخص امام مہدی علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں دشمن کی ہلاکت کی خوشخبری دے گا، دوسرا شخص سفیانی کے پاس جائے گا اور اسے لشکر کی ہلاکت کے بارے میں بتائے گا۔ جو لشکر عراق کی جانب جائے گا وہ روحا، ریوا ہے الف روحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالے گا۔ روحا نجف اشرف کے مضافات میں ایک علاقہ ہے جو حلہ شہر اور بابل پر مشتمل ہے۔ پھر ان میں سے 60,000 یا 70,000 افراد نجف اور کوفے کی جانب چلے جائیں گے۔ وہ دن عید کا دن ہوگا۔ بغداد سے 5,000 افراد کا ایک لشکر سفیانی کے لشکر کے مقابلے میں آئے گا۔ دونوں گروہوں میں شدید قسم کی جنگ ہوگی اور سفیانی جیت جائے گا۔ سفیانی کوفے میں ہی رہے گا، بہت فساد پھیلائے گا، لوگوں کو پھانسی دے گا، عورتوں کو قید کرے گا۔ اہل کوفے میں سے ایک شخص سفیانی کے مقابل کھڑا ہوگا تو سفیانی لشکر کا امیر اسے قتل کر دے گا۔ آخر میں سفیانی شام کی طرف قدم بڑھائے گا اور اس کے لشکر کی تعداد 1,00,000 ہوگی، لیکن کوفے سے ایک گروہ سید ہاشمی اور یمانی کی قیادت میں سفیانی کے خلاف خروج کرے گا اور مکمل طور پر سفیانی کے لشکر پر قابو پا لے گا۔ سفیانی کے تمام لشکری مارے جائیں گے اور یہ گروہ بچ جائے گا اور مال غنیمت حاصل کر لے گا۔ پیج 304 یعنی 314 مال غنیمت حاصل کر لے گا جی، پیج 304۔ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمانے کے بعد اور حالات کے قابو میں آنے کے بعد سفیانی کو قتل کرنے کے لیے شام کا رخ کریں گے، حتیٰ کہ شام پہنچ جائیں گے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ مل جائیں گے۔ اس روز سفیانی وادی رملہ میں ہوگا، وہاں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے۔ سفیانی کے لشکر سے بعض لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے کچھ لوگ سفیانی کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اب ہیڈنگ ہے سفیانی کا انجام، آئیے پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب سفیانی کو خبر ملے گی کہ امام مہدی علیہ السلام اس کے تعاقب میں آ رہے ہیں تو وہ لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی جانب موڑ دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سامنے آ کر کہے گا میرے چچا کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کو میرے سامنے بھیجو۔ امام مہدی علیہ السلام باہر آئیں گے، سفیانی اور آپ علیہ السلام کے درمیان کافی بحث و مباحثہ ہوگا اور آخرکار سفیانی امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لے گا۔ پھر سفیانی کے لشکر والے سفیانی سے کہیں گے تو نے یہ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے انہیں تسلیم کر لیا اور ان کی بیعت کر لی۔ وہ کہیں گے عقل کے اندھے، ہمارے درمیان تو خلیفہ تھا اور لوگ تمہارے حکم کے پابند تھے اور اب تو نے امام مہدی کی بیعت کر لی ہے۔ اس پر سفیانی شرمندہ ہو جائے گا، امام علیہ السلام کی بیعت توڑ دے گا اور امام علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دونوں لشکروں میں صبح جنگ چھڑ جائے گی۔ پھر خداوند متعال امام زمانہ کو سفیانی پر فتح نصیب کریں اور امام علیہ السلام کا لشکر سفیانی کے سارے لشکر کو ہلاک کر دے گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق سفیانی اپنے لشکر مکے کی جانب بھیجے گئے لشکر کے انجام سے عبرت حاصل کرے گا کہ کیسے زمین انہیں نگل گئی۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لے گا، پھر بیعت توڑ دے گا، وعدہ خلافی کرے گا اور امام علیہ السلام سے جنگ کرے گا۔ آخر کار اسے پکڑ لیا جائے گا اور امام مہدی علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ ایک تیسری روایت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام، سامعین ہم پیج نمبر 315 پہ آ گئے ہیں۔ ایک تیسری روایت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام حکم دیں گے اور اسے قدس کے داخلی دروازے پر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ یوں لوگ خوش ہو جائیں گے اور انہیں اس کے مظالم اور فتنوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ واضح رہے کہ لوگوں کو سفیانی وغیرہ کے ذریعے سے جو مظالم درپیش ہوں گے وہ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خدا کا ان پر عذاب ہوگا۔ تیسری نشانی، بیدا کے مقام پر زمین کا دھنسنا۔ آئیے سامعین، یہ بہت انٹرسٹنگ نشانی ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بیدا کے مقام پر زمین کا دھنس جانا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات میں سے ہے۔ ان کا ذکر ان احادیث میں گزر چکا ہے جو سفیانی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ہم ان احادیث کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے اور اس کی نشانی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات میں سے ایک ہے۔ سابقہ احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے تعاقب اور ان سے جنگ کے لیے ایک لشکر مدینہ کی جانب روانہ کرے گا۔ جب لشکر مدینہ پہنچے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام مکے کی جانب چلے گئے ہیں، تو وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام
السلام کے تعاقب میں مدینے سے مکے کی جانب خروج کرے گا۔ جب وہ لشکر مکے اور مدینے کے درمیان صحرا میں پہنچے گا تو تمام اموال و اسباب سمیت زمین میں دھنس جائے گا اور ان میں سے صرف 2 مرد زندہ بچیں گے، جیسا کہ گزشتہ بیان میں گزر چکا ہے۔ یہ واضح ہے کہ وہ زلزلے وغیرہ سے زمین میں دھنس جائیں گے اور یہ سفیانی لشکر پر خدا کا عذاب ہوگا۔ اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے سید و سردار القائم امام مہدی علیہ السلام دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوں گے۔ ان کے سامنے ایک شخص آئے گا، اس کا منہ کمر کی جانب اور پشت سینے کی جانب ہوگی۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جائے گا اور عرض کرے گا، مولا میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، مجھے ایک فرشتے نے آپ کے ساتھ مل جانے کا حکم دیا ہے اور میں آپ کو بیدا میں سفیانی کے لشکر کے دھنس جانے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو قائم امام علیہ السلام اس شخص سے فرمائیں گے، اپنا اور اپنے بھائی کا قصہ بیان کرو۔ وہ شخص کہے گا، میں اور میرا بھائی سفیانی کے لشکر میں تھے، ہم نے دمشق سے بغداد تک کا سفر تک فساد برپا کیا اور زمین کو تہوبالا کر دیا، کوفے کے گھروں کو ویران کیا اور مدینے میں مظالم کے پہاڑ گرائے، ہم نے منبر توڑ ڈالا، ہمارے گھوڑوں نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، ہم مدینے سے نکلے اور اب ہمارا ارادہ کعبے کو گرانا تھا اور وہاں موجود لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ جب ہم بیدا میں پہنچے تو ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، ہم نے ایک آواز سنی، اے بیدا کی زمین ان ظالموں کو ہلاک کر دے۔ تو زمین پھٹ گئی اور سارے لشکر والوں کو نگل گئی، بخدا کسی کے اونٹ کی مہار بھی نہیں بچی سوائے ہم دونوں کے اونٹوں کے۔ ہم نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس نے ہمارے منہ پر مارا اور ہمارے منہ پشت کی جانب ہو گئے۔ میرے بھائی سے کہا، تو ہلاک ہو جائے گا، دمشق میں سفیانی ملعون کے پاس جاؤ، اسے آل محمد علیہ السلام میں سے مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر دو اور بتاؤ کہ خدا نے اس کے لشکر کو بیدا میں ہلاک کر دیا ہے۔ اور مجھ سے کہا کہ اے خوشخبری دینے والے، مکے میں امام مہدی علیہ السلام سے ملو اور انہیں ظالموں کی ہلاکت کی خبر دے دو اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کرو، بے شک وہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ تو امام قائم علیہ السلام اپنا دست مبارک اس پر پھیریں گے اور وہ صحیح و سالم ہو جائے گا۔ وہ امام علیہ السلام کی بیعت کرے گا اور ان کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ اب آگے سامعین چوتھی نشانی ہے اور وہ ہے یمانی کا خروج۔ آئیے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ یمانی کا خروج بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات میں سے ایک ہے۔ یمانی کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے، لیکن افسوس سے کہا جاتا ہے کہ یہ احادیث مختصر ہونے کی وجہ سے اس شخصیت کی معرفت کے لیے کافی نہیں ہیں اور ہم یہاں اس موضوع پر ایک ہی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ پیج 317 ایک ہی سال میں اکتفا کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ سفیانی، یمانی اور خراسانی ایک ہی سال میں خروج کریں گے اور مہینہ بھی ایک ہی ہوگا، دن بھی ایک ہی ہوگا، یہ تینوں پے در پے خروج کریں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ ہدایت والا پرچم یمانی کا ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کو ان کے زمانے کے امام علیہ السلام کی طرف بلائے گا۔ جب یمانی خروج کرے گا تو اس وقت ہر مسلمان اور ہر انسان اس پر اسلحے کی خرید و فروخت حرام ہو جائے گی۔ جب یمانی خروج کرے گا تو تم اس کی طرف جانا، بے شک اس کا جھنڈا ہدایت کا جھنڈا ہوگا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملنے میں سستی اور کاہلی دکھائے، جو سستی کرے گا وہ اہل جہنم میں سے ہوگا، کیونکہ وہ حق اور صراط مستقیم کی طرف بلائیں گے۔